لفظ داتا پہ اعتراض ہوتا ہے نا، لوگ کہتے ہیں جی یہ داتا کہتے ہیں، یہی اعتراض آپ لوگوں کو بھی کرتے ہوں گے اور یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہوں گے جی داتا، لوگ کہتے ہیں جی داتا تو خدا ہے۔ قرآن مجید اٹھا کر دیکھ لیں، کوئی عربی لغت کتاب اٹھا کر دیکھ لیں، یہ داتا ہے ہی ہندی کا لفظ، کہاں سے قرآن میں ڈھونڈو گے، کہاں سے حدیثوں میں ڈھونڈو گے؟ اور یہ ان علمی یتیموں کو پتہ نہیں ہم کیا کہہ رہے ہیں، انہیں فہم ہی نہیں ہے کہ ہم داتا کا لفظ اللہ پہ بول رہے ہیں، نہ کسی لغت میں آیا، نہ کسی حدیث میں آیا، نہ قرآن کی آیتوں میں آیا۔ تو بات کیا ہے؟ وہ ایک ویڈیو بناتے ہوئے کہتا ہے کہ جی اس کا معنی ہے دینے والا، تو جو دینے والا ہے وہ تو خدا ہے۔ تو میں جواب دوں، سن کے مزہ آ جائے گا، سنو، اگر دینے والا خدا ہے تو پالنے والی ذات کون سی ذات ہے؟ بتاؤ ذرا، جواب دو اس کا، صبح قیامت تک کے لیے چیلنج ہے، لے کر آؤ، پالنے والی ذات کون سی ذات ہے؟ تم کہو گے خدا کی ذات، تو خدا کی ذات پالنے والی ذات ہے، تو قرآن نے ہمیں سکھایا کہ جو پالنے والا ہوتا ہے اس کو رب کہتے ہیں، ہے نا؟ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس خدا کے لیے ہیں جو سارے جہان کو پالنے والا ہے۔ یہ سارا کا سارا عقیدہ یہ جو لوگوں کو ورگلاتے ہیں، اب رب ہے پالنے والا۔ اللہ اکبر۔ رب کسے کہتے ہیں؟ پالنے والے کو۔ یہ ہے قرآن، یہ قرآن کی تفسیر روح البیان۔ میں قرآن کی آیت پڑھ کے سنانے لگا ہوں، نہ کوئی مخلوق کا بندہ، نہ کوئی اور۔ اللہ فرما رہا ہے، سورہ یوسف کی آیت نمبر 42 ہے، اللہ عز و جل نے فرمایا وَقَالَ لِلَّذِي ظَنَّ أَنَّهُ نَاجٍ مِّنْهُمَا اذْكُرُونِي عِندَ رَبِّكَ۔ جناب یوسف علیہ السلام جب قید میں تھے تو انہوں نے اپنے ساتھی جو قید خانے میں ساتھ تھا اس کے بارے میں جو کچھ سمجھا، جو کچھ فہم کیا، جو کچھ جانا، اسے بتا دیا کہ تو یہاں سے رہا ہونے والا ہے۔ تو پتہ کیا کہا حضرت یوسف علیہ السلام نے؟ کہا میرا ذکر نا عند ربی کا، اپنے بادشاہ کے سامنے ضرور کرنا۔ تو مجھے بتاؤ، ادھر تو داتا جو قرآن میں آیا نہیں، حدیث میں آیا نہیں، اس کے بارے میں کہتے ہو جی دینے والا خدا ہے، تو یہ تو قرآن میں آیا نہیں، حدیثوں میں آیا نہیں، یہ تو خدا کے بارے میں بولا جا رہا ہے۔ یہاں تو خود خدا اپنے بارے میں کہتا ہے میں رب العالمین ہوں، ادھر تو قرآن میں اس بادشاہ کو اللہ رب کہہ رہا ہے۔ کیا کہو گے؟ بادشاہ کو رب کہا، یہ رب بھی کہا، اس بادشاہ کے سامنے میرا ذکر کرنا، ایک مرتبہ نہیں۔ اسی سورہ یوسف کی آیت نمبر 50 ہے، رب ذوالجلال نے فرمایا کہ فلما جاءہ الرسول قال ارجع الیک ربک۔ دو مرتبہ رب ذوالجلال نے اس بادشاہ کو رب کہا۔ تو کیا اعتراض ہوگا؟ قرآن پر اعتراض کرو گے کہ رب تو خدا ہے، یہاں تو بندے کو رب کیوں کہا جا رہا ہے؟ تو اس کا معنی، اس کا جواب میں دیتا ہوں۔ یہ تو وہ بادشاہ ہے جس کو یوسف علیہ السلام نے رب کہا۔ اب سمجھو کہ جب ہم ہاتھ اٹھاتے ہیں اور یہ دعا کہتے ہیں رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے میرے رب جیسے میرے والدین نے مجھ پر بچپن میں رحم کیا نا، اب یہ بڑے ہو گئے ہیں، ان پر تو رحم فرما۔ اب یہ آیت قرآن کی، اور رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، توجہ میری طرف رکھیے گا، یہ بات بڑی آسانی سے سمجھ آ جائے گی۔ اس آیت طیبہ میں رب ارحمہما، یہ جو رب ہے نا یہ خدا ہے، اے میرے مولا رحم فرما کن پر؟ کما ربیانی صغیرا، یہ ربیانی میں جو رب ہیں یہ رب دنیا جہاں کے والدین کو فرما رہا ہے۔
پہلی آیت میں رب نے خود اپنے بارے میں کہا کہ میں بھی رب ہوں، اور جو والدین کما ربیانی صغیرا، اور ربیانی رب نے والدین کے بارے میں کہا، ان والدین پر اللہ رحم فرمائے۔ تو ذہن سے اعتراض نکل گیا، کیا کہ لوگ جو کہتے ہیں جی داتا کہتے ہو، داتا تو دینے والا ہوتا ہے، تو میں پوچھتا ہوں رب تو پالنے والا ہوتا ہے۔ رب کبھی بادشاہ کو رب کہہ رہا ہے، رب کبھی والدین کو رب کہہ رہا ہے، تو کیا جواب دو گے؟ جواب بڑا سادہ اور سمپل ہے کہ وہ ہے حقیقی پالنے والا، اور یہ رب کی عطا سے پال رہے ہیں۔ اب رب کا نام رؤوف ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ترمذی شریف کے اندر موجود، سبحان اللہ کہنی ہے، میرے آقا فرماتے ہیں جو کوئی بندہ اللہ کے 99 نام یاد کرتا ہے وہ بندہ جنت میں داخل ہو جاتا ہے۔ یہ 99 نام قرآن کی ہر گتے کے اوپر اللہ کے 99 نام لکھے ہوئے ہیں، وہ سارے یاد کر لو۔ تو سرکار فرماتے ہیں جو یاد کر لے گا اللہ اسے جنت میں داخلہ فرما دے گا۔ تو ان ناموں میں رب کا نام رؤوف ہے، تو قرآن میں رب نے محبوب کو رؤوف کہا ہے۔ ان میں رب کا نام رحیم ہے، قرآن میں رب نے اپنے محبوب کو رحیم کہا ہے۔ تو کیا اعتراض ہوگا؟ کیا فتویٰ لگے گا؟ رب کا نام مومن ہے، تو یہاں تو ہم بندے بندے کو مومن کہہ رہے ہوتے ہیں۔ اسی ناموں میں رب کا نام ولی ہے، یہاں تو بندوں کا نام ولی رکھا جاتا ہے، تو کون مشرک ہوا؟ رب کا نام حفیظ ہے، تو یہاں تو بندے کو حفیظ بولا جا رہا ہوتا ہے، کیا فتویٰ لگے گا؟ رب کا نام سمیع ہے، ادھر بندے کا نام سمیع رکھا جاتا ہے، تو کیا کہو گے؟ کیا فتویٰ لگے گا؟ فرق کیا آئے گا؟ فرق بڑا ہی سادہ سا ہے، جو سمپل سا ہے، سمجھ میں آنے والا ہے۔ فرق یہ ہے کہ وہ رب کے جتنے بھی صفاتی نام ہیں، رب رؤوف بھی ہے، رب رحیم بھی ہے، رب مومن بھی ہے، رب ولی بھی ہے، رب حفیظ بھی ہے، رب سمیع بھی ہے، وہ ذاتی ہے، اور اس کی عطا سے اگر کوئی مومن ہوتا ہے، کوئی ولی ہوتا ہے، کوئی حفیظ ہوتا ہے، کوئی سمیع ہوتا ہے، وہ خود نہیں بنتا، وہ تو رب کی عطا سے بن رہا ہے۔ یہ ہے فرق۔ اور داتا کا معنی ہے بانٹنے والا، اور دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ پڑھ کے دیکھ لو، واضح طور پر میرے پاس موجود ہے، اس فتوے میں باقاعدہ طور پر انہوں نے واضح طور پر لکھا، کہتے ہیں داتا گنج کا مطلب ہے خزانوں کو لٹانے والا، تو جو خزانوں کو لٹا رہا ہے وہ ہے سخاوت کا سمندر۔ تو کوئی بندہ یہ نہیں کہتا کہ داتا تو اپنی ذات کی وجہ سے دے رہے ہیں، ان کے پاس جو کچھ ہے وہ تو ذاتی ہے، نہیں، وہ تو کہتا ہے یہ تو رب کی عطا سے دے رہے ہیں۔ سید آتے ہیں نا، سادات ہے نا، آل رسول ہے نا، اصلی سید ہیں، وہ تو اپنے پاس بچا کے رکھتے نہیں، وہ تو جو کچھ آتا ہے لوگوں کو تقسیم فرما دیتے ہیں، جو کچھ ملتا ہے لوگوں کو بانٹ دیتے ہیں، وہ اس کو تو سخی بولا جاتا ہے۔ تو رب سے بڑا سخی کون ہے؟ ادھر رب کو بولا جی رب سخی ہے، ادھر بندے کو جا کے بولو بندہ تو بڑا سخی بندہ ہے، کام ہو جائے تو بندہ سخی، نہ ہو تو جی بندہ مشرک ہو گیا ہے، نہ جانے کون کون سا فتویٰ لگ جاتا ہے۔ ادھر رب کے بارے میں بھی وہی نام بولتے ہو، ادھر بندوں کے بارے میں بولتے ہو، تو شرک نہیں ہوتا۔ تو داتا کے بارے میں ہمارا تو صدیوں پرانا عقیدہ یہی ہے کہ وہ خود اپنی ذاتی چیز نہیں دے رہے، وہ رب کے دیے ہوئے میں سے تقسیم فرما رہے ہیں۔